السلام علیکم ناظرین، کرنٹ ایشوز میں خوش آمدید۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام سے، جو کہ 28/9/2023 کو ہوا، اور اس میں شعیب شاہین صاحب کا انٹرویو چل رہا تھا۔ تو شعیب شاہین صاحب نے ہر بات کو تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں جس کا ہم ازالہ کرنا چاہتے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ہم نے ریفرنس بھیجا وہ بھی ہماری غلطی تھی، اور اس کے اوپر جو ہم نے نظر ثانی کی اپیل کی وہ بھی ہماری غلطی تھی، اس لیے ہم یہ اپیل واپس لیتے ہیں۔ تو ناظرین، بات تو صرف اتنی سی تھی، اور عمران خان صاحب نے 4 سال اس پر چور چور ڈاکو ڈاکو کرتے گزار دیے۔ پتہ نہیں عمران صاحب کو کس نے کہا کہ اس سے آپ کا اقتدار لمبا ہو سکتا ہے یا بڑھ سکتا ہے یا اس کی مدت بڑھ سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہی باتیں جو اب یہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب خود لائیو پروگرام میں یہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں گرفتار ہونے سے پہلے کہ میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن اپنے عرصہ اقتدار میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی سے بات تو کیا، میں ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں ہوں، کیونکہ یہ تمام چور ڈاکو ہیں۔ اب دیکھیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ، یہ تمام چور اچکے ہیں۔ تو میری یہ ان سے گزارش ہے کہ آپ اب اپنا جو بیانیہ تبدیل کر رہے ہیں اس پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا۔ آپ سچی نیت سے توبہ کریں، اور 9 مئی کے واقعات پر بھی توبہ کریں، اور اس کو اپنے کارکنوں کی غلطی تسلیم کریں۔ اگر آپ خود نہیں اس میں ذہنی طور پہ سمجھتے ہیں کہ میں خود شامل نہیں تھا، تو پھر اپنے کارکنوں کی غلطیوں کو تسلیم کریں، اور جو ریکارڈنگ وغیرہ ہو چکی ہے، اور جو لوگ خود کہہ رہے ہیں، آپ کے بھانجے حسان نیازی صاحب کا بیان بھی ہے کہ میں نے ماموں کے کہنے پر یہ مظاہرے کیے، اور اس سوال پر کہ ان میں شدت کیوں آئی، تو انہوں نے کہا کہ ماموں نے یہ میسج بھیجا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے، اور میں کچھ دیر کے بعد اپنی حکومت کا اعلان کرنے والا ہوں، اس لیے جو چیز آگے آئے اس کو توڑ پھوڑ دو اور حملے کرو۔ تو یہ حسان نیازی صاحب کا جواب تھا۔ تو آپ اب پی ٹی آئی کے نوجوان جو تقریباً اس وقت کا کچھ 30 سے نیچے ہیں، کچھ 30 سے تھوڑا سا اوپر ہیں، ان کو اس سوال پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی تک ان کی بات میں یہ سمجھ نہیں آئی، حالانکہ یہ لوگ لائیو پروگرام دے چکے ہیں، عمران خان صاحب کا دیکھ چکے ہیں، اور شعیب شاہین صاحب نے بھی اب تسلیم کیا ہے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی کارکن اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، جو ڈٹائی کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ ان کا لیڈر خود تسلیم کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، میں سب سے ہاتھ ملانے کو تیار ہوں، لیکن ان کے جو کارندے ہیں، ان کے جو کارکن ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ جس کو لوگ قوم یوتھ کہتے ہیں، یہ قوم یوتھ نہیں ہے۔ ان کو اصل میں علم نہیں ہے کہ معاملہ دراصل کیا ہے۔ اس ایج میں ہمارے جیسے لوگ واپس جائیں سوچ میں، تصور میں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کیا تھے۔ ہم بھی کسی کی بات نہیں سنتے تھے، ہم بھی کسی کی بات نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح
ان لوگوں کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آ رہی. یہ بات آہستہ آہستہ خود ہی ان کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ غلطی پر تھے. تو اب شعیب شاہین صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ان نوجوانوں کو مخاطب کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے تھی. اور خاص طور پر 9 مئی کو جو توڑ پھوڑ کی گئی اس کو تمام لوگ رد کریں، اس کی نفی کریں اور قوم سے معافی مانگیں کہ انہوں نے قوم کو کس حد تک ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ اب بہت زیادہ دیر لگے گی اس کو جوڑنے میں. تو اب دوسرا میرا موضوع یہ ہے کہ افغانوں کو ملک سے نکالا جا رہا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. ان کو ملک سے نکالنا چاہیے اور وہاں سے نکالنا چاہیے. یہاں سے یہ ملک میں داخل ہوئے تھے، اس وقت پر جائیں جب ان کو آنے کی اجازت دی گئی، اور وہاں سے اس کے بعد ان لوگوں نے جو شناختی کارڈ بنوائے ان تک پہنچیں. یہ پورے پاکستان میں چھا چکے ہیں. ان کے نیٹ ورکس ہیں، بڑی بڑی شاپس مارکیٹوں میں ان کی ہیں. جو بھی قابلی مال آتا ہے وہ ان کی دکانوں پر آتا ہے، اور ان کے کنٹیکٹ ہیں افغانستان میں. اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں بارڈروں پہ دہشت گردوں کو، جبکہ دہشت گرد جو ہیں وہ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کے لنک ہیں ان کے ساتھ. یہ ان کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، ان کو ہر طرح کا پیسہ، ان کو فیسلٹیز، ان کو رہائش، یہ سب کچھ دیتے ہیں افغانوں کو، دہشت گردوں کو. افغانوں کو نہیں، دہشت گردوں کو. یہ ہمارے صوبہ سرحد کے لوگ جو ہیں یہ غلط نہیں ہیں. جو افغانی آ چکے ہیں، جو اس وقت جنگ کے دوران، روس اور افغانستان کی جنگ کے دوران پاکستان میں داخل ہوئے اور یہاں آ کر انہوں نے شناختی کارڈ بنوا لیے، وہ لوگ اس چیز میں شامل ہیں، وہ اس دہشت گردی میں شامل ہیں، وہی کر رہے ہیں دہشت گردی. اور وہی لوگوں نے، انہی لوگوں نے آگے آ کر مارکیٹوں پر قبضے کر لیے ہیں، اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اپنا بزنس بنایا ہوا ہے، اور یہاں سے ان کے کنٹیکٹ ہیں. اس لیے ان کو اگر آپ نے فارغ کرنا ہے تو آپ واپس جائیں روس اور افغانستان کی جنگ پر. وہاں سے جو لوگ اندر آئے، انہوں نے آ کے شناختی کارڈ بنوائے، ان کو واپس کریں، ان سب کو واپس کریں، کسی کو نہ چھوڑیں. آپ کو اپنی عوام عزیز ہے، اپنی فوج عزیز ہے، یا یہ دہشت گرد عزیز ہیں؟ اور عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب سے بھی پوچھا جائے کہ انہوں نے ان افغانوں کو جو بعد میں ابھی کچھ دیر پہلے پاکستان میں داخل کیا ہے، شمالی علاقوں میں، شمالی وزیرستان وغیرہ میں اور جنوبی وزیرستان وغیرہ میں، تو انہوں نے کیوں اجازت دی؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ جس نیچر کے یہ لوگ ہیں وہ بدل نہیں سکتی؟ یہ پھر پاکستان کو بلیک میل کریں گے اور عوام پر تشدد کریں گے. اور وہی ہوا. اور عید میلاد النبی والے دن آپ خود دیکھ لیں کہ 4 دھماکے ہوئے، اور کس طرف ہوئے؟ کیا یہ پاکستانی کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچ لیں. میری جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی درخواست ہے کہ اس بات پر غور کریں کہ جو لوگ افغانستان اور روس کی جنگ کے دوران یہاں پاکستان میں داخل ہوئے، ان کے شناختی کارڈ وہاں سے چیک کریں، ان کو نکالیں مارکیٹوں سے. یہاں ان کے کنٹیکٹ ہیں. اگر آپ لوگوں نے ان کو مارکیٹوں سے نہ نکالا تو آپ کا یہ غریب عوام، جو غریب افغان ہیں جو جھگیوں میں رہ رہے ہیں، ان کو نکالنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ نے یہ بزنس مین، یہ بہت بہت امیر لوگ جو مارکیٹوں پر چھائے ہوئے ہیں، جن کے سورسز ہیں، اگر آپ نے ان کو نہ نکالا تو یہ غریب قابلیوں کو،
غریب افغانوں کو نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ان لوگوں پر ہاتھ ڈالیں جو مارکیٹس میں بہت بڑی بڑی شاپس بنا کر بیٹھے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم اور اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے اور میرے مشورے پسند آئیں تو اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچے اور حکومت پنجاب تک پہنچے اور وفاقی حکومت اور آرمی چیف صاحب تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔